اندازہ لگائیں کہ یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے۔ آپ ہجرت کے سفر میں 2 مرتبہ ہجرت کیے ہیں۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف جب ہجرت کرنا ہوا تو بھی ہجرت میں کر کے گئے، اور پھر جب مدینہ کی ہجرت کی بات آئی تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے حیا کا معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان کی حیا پر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور علیہ السلام آرام فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام تہبند پہنے ہوئے تھے اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا عثمان آ رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے تہبند کو اور آگے کھینچا، مسکرا کر کسی پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ میں حیا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ عثمان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کبھی باتھ روم کے اندر بھی پورے کپڑے اتار کے نہیں نہائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اسلام پر جب بھی وقت آیا تو انہوں نے بے تحاشا رقم خرچ کی۔ مکہ مکرمہ کے اندر، ہجرت کے سفر میں، مدینے کے سفر میں، اور مدینہ پاک میں آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اس وقت میں عرب میں مدینہ میں ایک کنواں تھا، کنویں کا مالک ایک اچھی رقم لے کر پانی دیتا، پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی کہ پانی کی قلت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے مالک سے کہا کہ تو کنویں کو جنت کے عوض مجھے بیچ دے۔ لیکن اس کی قسمت میں نہ تھا، اس نے معذرت کر لی۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی کو لگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواں مجھے دے دے، اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، کہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے بیر روما کے مالک سے کہا ہے کہ کنواں میرے حوالے کر دے، اس کے بدلے میں جنت لے لے، تو کیا یہ بات میرے لیے بھی صادق ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر کنواں امت مسلمہ کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں، اس زمانے میں، آپ اندازہ لگائیں، ابھی 2-4 روز پہلے ہم نے مہر فاطمی دیکھ رہا تھا کہ کتنی تھی، تو معلوم ہوا کہ 500 درہم۔ 500 درہم جو اس زمانے کے چاندی کے جو سکے تھے، 500 درہم 1 کلو 630 گرام سے کچھ زائد ہوتا ہے چاندی، جس کو میکسیمم میں نے دیکھا تو 4,32,000 سے زائد تو 500 درہم کے ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 500 کے ہوئے ہیں، 3500 میں نہیں خریدا تھا، 35,000 درہم میں خریدا تھا، جو کروڑوں اربوں روپیے میں کنواں خریدا تھا اس زمانے میں۔ اس نے پورا نچوڑ لینا حضرت عثمان غنی نے خریدا اور وقف کر دیا۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جنت البقیع والے علاقے کی طرف نظر پڑی اور کہنے لگے کہ اگر یہ زمین مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، اٹھ کے جانے لگے۔ حضور نے پوچھا عثمان کہاں؟ کہا حضور میں ذرا دیکھ کے تو آتا ہوں جو زمین آپ کو اچھی لگی۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور اس کے مالک سے سودا کر لیا، پلٹ کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان دیکھ کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ کے بھی آیا اور اس کی رقم ادا کر کے بھی آیا۔ سبحان اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جو چیز آپ کو پسند آ گئی میں نے چاہا اسے لے کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، غزوہ تبوک کا مرحلہ آیا،
उस वक्त में खुश्कसाली पड़ी हुई है, भूख व अफलास के मरहले हैं, सख्त सूखा पड़ा हुआ था, फसलें तबाह हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में ग़ज़वा-ए तबूक का मरहला पेश आया। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंदे शुरू किए और कहा कि उस जंग के लिए साजो सामान नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे बढ़कर हिस्सा लिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊँट, 100 सवार और 100 फौजियों का पूरा साजो सामान और असलहे से लदी हुई सवारी में देने के लिए तैयार हूँ। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कोई और आगे बढ़े। फिर किसी ने नहीं आवाज़ लगाई। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह 100 और देता हूँ। फिर हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कुछ और कोई है जो आगे बढ़े। फिर हज़रत उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं 100 और देता हूँ। पता ये चला 300 सवारों का, पूरी फौजियों का पूरा खर्चा उठाया, उतने साजो सामान दिए, उतने घोड़े दिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस्मान ने मुझे राजी करके अल्लाह की बारगाह में वो मकाम अता किया है कि इसने 2 मरतबा जन्नत ली है। एक मरतबा बीरे रूमा खरीद के और एक मरतबा ग़ज़वा-ए तबूक में ये मदद करके 2 मरतबा जन्नत खरीदी। सुभान अल्लाह, सुभान आप जरा अंदाजा लगाएं कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा हिजरत की है, 2 मरतबा जन्नत खरीदी है, और साथ ही साथ कायनात के अंदर ना आज से पहले किसी को यह शरफ हासिल था और अब तो क़यामत तक वो शरफ किसी को मिल भी नहीं सकता जो हज़रत उस्मान गनी को मिला कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियों से आपका निकाह हुआ। सबसे पहले हज़रत रुक़ैया के शौहर बने। हज़रत रुक़ैया के विसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद आपका निकाह हज़रत उम्मे कुलसूम से हुआ। इसी वजह से आपको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। और जनाबे वाला, बड़े मज़े की बात यह है कि ये ज़ुन्नूरैन कहना किसने शुरू किया था? ज़ुन्नूरैन मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा कहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली कहते थे उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, यानी 2 नूर वाले हैं। अच्छा, ये इस कदर मशहूर हुआ, बड़ी प्यारी बात है कि ये नूर क्यों कहा गया? नबी की बेटियों को नूर कहा गया। एक बेटी को, दूसरी बेटी को जब एक का निकाह हुआ, उनके विसाल के बाद दूसरे का हुआ, तो फिर ये खिताब दे दिया गया कि आप ज़ुन्नूरैन हैं। और हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहने में किसी को तरद्दुद नहीं है। जो उस्मान गनी को मानते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हद तो ये है कि जो नबी को नूर नहीं मानते वो उस्मान को भी ज़ुन्नूरैन कहते हैं। जो नबी के नूर बशर पे बहस करते हैं वो उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहते हैं। और उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा क्यों जाता है? नबी की बेटियों से। बाबा को नूर नहीं मान रहे हैं, बेटी को नूर कह रहे हैं। तो कमाल की बात यह है, जरा अंदाजा तो लगाएं कि हज़रत उस्मान, आवाज़ ऐसा तो नहीं कि डिस्टर्ब कर रही हो? सही है, बस ठीक है। डिस्टर्ब के अभी बहुत सारे रास्ते हैं। अभी कुछ देर के बाद लस्सी या चाय आएगी, सारा मैटर वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तफरीही जलसा होता है, जो लोग बैठे हैं वो लोग सुन लें। इसलिए कि जलसे का कोई बहुत खास मकसद नहीं होता कि हम उसमें कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। जहाँ से मिल गया उतना सुन लेंगे, जहाँ से कट गया वहाँ से काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी सी बात है कि एक तसलसल चल रहा है और उसमें कट गया, हम चाय पी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात शुरू कहाँ से हुई खत्म कहाँ हुई पता ही नहीं चलता, वो चलता ही रहता है। तो ये तो दस्तूर में है, चौथा साल है मैं देख ही रहा हूँ। तो खैर बड़े समझदार लोग हैं, ये तो सिर्फ इसलिए बैठ जाते हैं कि बरकत हासिल करने के लिए, वरना सारे मसाइल तो इनको मालूम नहीं है। अगर मालूम ना होता तो ये जानने की जस्तजू में नजरें जमा के बैठते। लेकिन जो चीज़ मालूम रहती है तो बस उसूल बरकत के लिए बैठे हैं, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इतनी ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले, और एक बेटी के निकाह,
کے بعد اس وقت میں حضرت سیدہ رقیہ کی حالت کافی سیریس ہوئی، جس وقت میں اسلام کا سب سے پہلا لشکر مدینہ سے نکل رہا تھا بدر کی طرف۔ اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے، معرکہ آرائی ہوئی، وہ بدر کی ہوئی ہے۔ بدر کے لیے سارے لوگ نکل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ رقیہ کی علالت کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی سے یہ کہا، عثمان یا تو تم رک جاؤ یا تو میں رک جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ جو حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں رک جاتا ہوں تو مسئلہ کھڑا ہوگا، اس لیے تم رک جاؤ۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی تیمارداری میں ہیں اور شہدائے بدر کی فہرست میں نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نام کو رکھا ہے۔ بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی شامل بھی ہیں۔ جنگ فتح ہونے کے بعد آئے تو ایک طرف فتح کا جشن تھا، دوسری طرف حضرت عثمان غنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کے آ رہے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے رنجیدہ خاطر صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے۔ وقت گزرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کو داخل عطا کر دیا، نکاح میں دے دیا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ عثمان کے نکاح میں دوسری بھی؟ انہوں نے کہا کہ عثمان سے میں اتنا راضی ہوں کہ میری اور بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کا بھی انتقال ہوتا رہتا تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے والی یہ دونوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آج تو بڑے معاملات ہیں، مولوی پھنس گیا، عمروں کا پیمانہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب والا نبی مکرم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں تو ہیں۔ ہم تو اپنے سلیکٹڈ لوگوں کو نبی کی اولاد نہیں مانتے، نبی کی کل اولاد ہیں تو ہیں۔ سب سے پہلی بیٹی حضور اکرم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سب سے بڑی جو ہیں وہ سیدہ زینب ہیں، جو حضرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا نکاح ہوا۔ دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ تیسری حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ اور چوتھی طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، یہ چوتھی اور آخری بیٹی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایک ضمناً بات آ گئی ہے تو میں چونکہ پھر وہ بات شاید نکل جائے، اور میری کوشش یہ ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ دقت اس بات کی ہے کہ ہماری نئی جنریشن ہم تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہتی، اور کسی کی مس گائیڈ تقریر کو سن کر مس گائیڈ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ کچھ نمبری حضرات ہیں جو نمبر بتا کے کنارے ہو جاتے ہیں، اور جب ان نمبروں کو تلاش کیا جائے اصل کتابوں میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمبر 2 کا تھا، دوست جمائی جاتی ہے۔ ایسے افراد آتے رہتے ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بات کیوں آ گئی، اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ اکثر و بیشتر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو ان بیٹیوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ یہ سوال آتا ہے تو میں آج کلیئر کر دے رہا ہوں۔ کہا کہ پھر ان بیٹیوں سے نبی کی نسل کیوں نہیں چلی؟ یہ بھی سوال آتا ہے۔ پھر صرف حسنین سے کیوں چل رہی ہے؟ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی ہیں، آپ کا نکاح حضرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا،
آپ کے وہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ زینب کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اولاد کوئی نہیں ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ تیسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ 1 سال کی عمر ہونے کے قریب تھی کہ مرغے نے چونچ آنکھ میں مار دی اور شدید زخم ہوا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ گویا سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ کی کوئی اولاد نہیں، اور سیدہ زینب کی ایک بیٹی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد 3 بیٹیوں میں ایک اولاد ہے، حضرت امامہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں۔ اب آ جائیں آخری اور بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ کے وہاں بچیاں پیدا ہوئیں، سیم نام رکھا، بہن کا نام زینب، حضرت فاطمہ نے اپنے بہن کے نام پر اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی اپنی بہن کے نام پر، بہن کا نام ام کلثوم، اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام، ایک جو سب سے بڑے بیٹے ہیں نام حسن ہے، ان کے بعد جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام حسین ہے، تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے۔ حسن، حسین، محسن۔ اب ایک بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بڑے ہوئے، ان سے نسلیں بھی چلیں۔ حضرت محسن 6 یا 7 ماہ کی عمر میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابھی نیا ایک فتنہ لانچ ہوا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ابھی اب تک یہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی، ابھی شاید پچھلے سال جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی کے پروفیسر، گوگل کے پلیٹ فارم سے علم حاصل کرنے والے کوئی مفتی صاحب بقراتی جھاڑ رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ حضرت محسن پر اتنا شدید وار ہوا کہ آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی تو گھر آئے، پوچھا علی کچھ نے نام سوچا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا ہے حرب رکھوں۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں اس کا نام حسین رکھوں۔ کہا یا رسول اللہ بیٹا آپ رکھ دیں۔ دوسرے میں پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ نام رکھوں؟ کہا نہیں، اس کا نام حسن رکھوں گا۔ تیسرے میں پھر حضور آئے، سوال پیدا ہوتا حضور آئے، حضور کے گود میں لیا انہوں نے، تو حضور گود میں لیا تو حمل کب ضائع ہوا؟ دروازہ عمر نے ڈھکیلا تھا، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال عہد صدیق اکبر میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 مہینے کے بعد ہو جا رہا ہے۔ عمر فاروق کی خلافت کا دور آپ کے وصال ظاہری کے 2 سال کے بعد آ رہا ہے۔ مطلب الزام کے بھی کچھ سر پیر ہونے چاہیے۔ خیر، یہ ضمناً بتا دیا کہ اس طریقے کی باتیں آپ ان باتوں میں نہ پڑھنے کی ضرورت، باتوں میں نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔
اب بات آئی کہ نبی کے اولاد صرف حضرت حسنین کریمین سے چلی، تو وہ ایک بیٹی تو تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخیر وقت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کوئی نکاح دوسرا نہیں کیا۔ عرب کا دستور تھا کہ کثرت سے شادیاں کیا کرتے تھے، وہ تو اسلام نے قدغن لگائی کہ ایک ساتھ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، ورنہ 10 11 شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات ظاہری میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے وصال کے بعد میری بہن کی بیٹی امامہ سے آپ نکاح کر لیجئے گا۔ وصیت کے مطابق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ زینب اور حضرت العاص کی بیٹی امامہ جو حضور اکرم علیہ السلام کی نواسی ہیں، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ اب ان 3 بیٹیوں میں سے صرف ایک اولاد تھی، وہ بھی حضرت علی کے نکاح میں آ گئی، اور ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے حضرت زید بن علی جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو جناب والا ان 4 بیٹیوں سے نسل چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نسل جب رہے تو چلے، نسل جن سے تھی ان سے چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ کبھی کبھار اس بات کا اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ذوالنورین پہ بات آ رہی ہے کہ 2 بیٹیاں ماننا نہیں جا رہا ہے، تو بات آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں حضور ایک بیٹی کو کیوں نہیں نکلے؟ تو سوال کا جواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جناب آپ یہاں تنہا ہیں، آپ نے پردادا کو نہیں لایا۔ کہا رہے بھائی وہ ہیں کہاں دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ پوچھ رہے ہیں جیسا سوال، یہ بتائیں کہ جس وقت مباہلے کے وقت میں نکلنا تھا، اس وقت میں ان کا دنیا میں ہونا ثابت ہے یا وصال ہو جانا ثابت ہے؟ تو جناب والا اس طریقے کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو القصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں آئیں، اور ان دونوں کی بنیاد پہ آپ کو ذوالنورین کہا گیا، یعنی 2 نور والے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو 2 نور تھے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں یہ دونوں آئیں۔ لیکن حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال جلد ہو گیا۔ پھر آپ کا تیسرا نکاح حضرت شمائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال تخت خلافت پر جانشین رہے۔ 2 خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا، اور یہ دونوں کا مدفن حضور اکرم علیہ السلام کی حجرہ انور میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی کی۔ آپ 82 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ 12 سال تک بڑے کام کیے، فتوحات دین کے بڑے لمبے کام کیے۔ کافی بڑا ایریا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور آپ نے پھر انتھک محنتوں کے تحت قرآن کریم کے تدوین و تخریج کا کام تو شروع ہو ہی چکا تھا، جمع کرنے کا سلسلہ ضرور شروع ہو چکا تھا۔ ایک قرأت پر اکٹھا کرنے کے لیے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی مکمل ترتیب دلوائی، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مملکت اسلامی کا وجود ہو چکا تھا وہاں اس کے نسخے پہنچا دیے گئے۔ آج روئے زمین پر جو قرآن کریم کا نسخہ ہر ایک کے گھر تک پہنچا ہے، یہ احسان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے خطبے میں کہا جاتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایقان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے دور میں آپ اندازہ لگائیں کہ بڑی خوشحالی کا دور تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، بڑا رقبہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ لیکن انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے سرپسند افراد ہوتے ہیں جو اپنی چال بازیوں کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی پروپیگنڈے شروع کیے گئے، اور پھر یہ الزام ان کے اوپر لگنے لگا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نوکری پہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفائی دی کہ ہم بیت المال سے تنخواہیں انہیں نہیں دیتے، ہم انہیں اگر کام لے رہے ہیں تو ان کو اپنے جیب خاص سے دے رہے ہیں۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ دقت یہ ہوئی کہ بڑھتا گیا وہ سلسلہ اور بدامنی کے ماحول ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں چند 100 کی تعداد میں کچھ باغی مدینہ آ گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ملاقات کی، اجلہ صحابہ نے ملاقات کی، مگر آپ کی صفت رحماء بینہم والی ہے۔ انہوں نے ملاقات کی، کہا کہ اے امیر المومنین آپ حکم دیں ہمیں، یہ بد نظمی جو پھیل رہی ہے چند منٹ لگیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے، ہم ان کا وجود صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ قربان جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نبی مکرم کی مقدس مدینے کی زمین کو میں ناپاک نہیں کرنا چاہتا، یہاں قتل و غارت کا سلسلہ نہیں چاہتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے پروٹیکشن کے لیے انسانی جانوں کو ہلاکت میں ڈالوں۔ تو پھر کہا کہ اگر آپ انہیں مارنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں تو چند دنوں کے لیے آپ ہینڈ اوور کر دیجئے خلافت، پھر ان سے ہم نپٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان ایک دور آئے گا جب تیری قمیض لوگ اتارنا چاہیں گے لیکن اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، تو مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اس سے بھی نہیں برطرف ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، ہم کربلا بیان کرنے بیٹھے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سچائی اور کو بھی نہیں فراموش کیا جا سکتا۔ کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا تھا۔ وہ عثمان جس نے پیر روما کو خرید کے وقف کر دیا ہو، 35,000 درہم اس زمانے میں ایک کنویں پہ خرچ کیا ہو، اس کنویں پہ پہرا ہے، اور حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند ہے۔ وہ عثمان غنی ہے۔ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ جس زمین کو خرید کر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے اس مسجد میں حضرت عثمان غنی نہیں جا رہے ہیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کہا، انہوں نے کہا نا، چونکہ یہ میری دشمنی پہ آمادہ ہیں، میں اپنے لیے جنگ و جدال کا ماحول نہیں کریٹ کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگرانی کے لیے حضرت امام حسن و حسین کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اجلہ صحابہ کے بیٹے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر دربان کے حیثیت سے کھڑے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ جانباز تھے کہ دروازے سے تو کسی کو جانے کی ہمت نہ تھی. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے. انہوں نے کہا کہ میری آنکھ لگ گئی. میں نے دیکھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عثمان تجھے زیادہ پریشان ہونا پڑا کیا؟ ان کے مقابل میں فوج بھیج دی جائے, ان کی سرکوبی کر دی جائے, اس کا انتقام لے لیا جائے, یا یہ چاہتے ہو کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو پھر عثمان کوئی بات نہیں, عصر کی نماز پڑھ لے, افطار ہمارے ساتھ ساتھی کوثر کے در پر ہوگا. آپ ذرا اندازہ لگائیں, اتنے میں جمعہ کے بعد ملنے کے لیے آتے تھے. کوئی صحابی رسول نام ذہن سے نکل گیا, وہ آئے ملنے کے لیے. ان سے انہوں نے بتایا کہ آج ایسا ایسا ہوا ہے, چاقو چوبند کر دیا گیا. یہ حالات خواب کے اعتبار سے, لیکن مشیت کا تقاضا جو ہے وہ ہے. عصر کی نماز سے فارغ ہوئے, آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت قرآنی کی سورہ بقرہ کی تلاوت پہلے پارہ کے آخری صفحے پر ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہو رہی ہے اور اس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے. اچانک آواز بند ہوتی ہے, چیخ سی آواز آتی ہے. اتنے میں بے تحاشا دوڑ کر آئے حضرت امام حسن مجتبیٰ اندر داخل ہوئے. لیکن اتنے میں اتنی پھرتی سے دیوار پھاند کر آنے والے نے وار کیا ہے اور پھر دیوار پھاند گیا. چہرہ بندھا ہوا تھا, پہچان میں نہیں آیا. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی زوجہ. آپ نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ ایسا کھینچا ہے کہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے. اتنے میں تو کوہرام مچی گیا تھا. اس صورتحال میں ایک ہنگامہ برپا ہوا اور اس حال میں مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر آئے. حالت یہیں سے بگڑ گئی کیونکہ جو باغی تھے وہ باغی ہی تھے, وہ نہ صحابہ کے تھے نہ اہل بیت کے تھے. یہ کہا جانے لگا کہ جب عثمان شہید ہوئے ہیں تو جب اندر آئے ہیں تو حسن موجود تھے. لیکن یہ یقین مان لیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں کہیں سے کہیں تک اہل بیت اطہار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کہیں سے کہیں تک نہیں تھا اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا. سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی دی اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب ایسی صورتحال میں اللہم صلی علی سیدنا صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر کوئی بات نہیں, ہم اس سرزمین پہ رہتے ہیں, کربلا کی یاد میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ پیاس نہیں برداشت ہوتی. خیر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سیراب رکھے. تھوڑی کوشش کر رہا ہوں